باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درج 8 مضمون اردو موضوع ہے سبق نعت کے سوالات و جواب یعنی بچوں جو ہم نے کل لیسن پڑھا تھا جس کا نام ہے نعت کل ہم نے اس کے وہ الفاظ معنی اور جملے بنائے آج اسی لیسن کے ہم کچھ سوالات کریں گے پہلا سوال ہے اس کا شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے یعنی جو آپ نے کل لیسن پڑھا ہے اس میں سنا ہے آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خوبیاں ان کو اپنے جملوں میں لکھیں گے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں یتیموں اپنوں پرایوں کے دکھ درد میں کام آتے تھے یہ آپ نے کل اس لیسن میں پڑھا ہے غلطی کرنے والوں کو معاف کرتے فساد کو کچلتے تھے جس عرب میں بہت پرانے وقتوں سے جہالت ورثے میں آئی تھی یعنی ورثہ ہمارے ان کی وہ روایت ہے وہ اس کو دور کیا اور انہیں سچے اور اچھے راستے پر لایا یہ ہے پہلا سوال جو آپ نے کل اس لیسن میں پڑھا ہے دوسرا سوال ہے آج اس کا اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائی تھی شاعر نے ان کی کس برائی کا ذکر کیا ہے یعنی ہمارے نبی کے اسلام سے پہلے عرب میں جو برائیاں تھی ان برائیوں کو کچھ یہاں ہم نے اظہار کیا ہے جواب اسلام قبول کرنے سے پہلے یعنی جب مدینہ منورہ میں اسلام قبول ہوا تو اس سے پہلے عرب میں بہت سی برائیاں تھی وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے جو وہاں کے وہ لوگ تھے وہ آپس میں لڑائی کرتے تھے لڑتے جھگڑتے تھے برسوں تک ان کی لڑائیاں رہتی تھی بتوں کی پوجا کرتے تھے لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے معمولی باتوں پر قتل و غارت کرتے تھے سماج میں عورتوں کی کوئی قیمت نہیں تھی یہ ہے اس مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کی حالت تھی اس کے بعد تیسرا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے یہ غار کس جگہ واقع ہے یعنی غار حرا ایک غار ہے یہ کس جگہ واقع ہے اسی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ہرا ایک پہاڑی کا نام ہے ہرا جو ہے یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں ایک غار ہے اسی پہاڑی میں ایک غار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں جا کر خدا کی عبادت کرتے اور جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے تھے یہ غار مکہ معظمہ میں واقع ہے جو یہ غار ہرا ہے یہ مکہ المکرمہ میں واقع ہے اور اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تھی اسی غار میں ہمارے نبی کے وسلم کو پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی اس کے بعد ہے جس شاعر نے یہ نعت لکھا ہے اس شاعر کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حاجی خواجہ الطاف حسین حاجی کے حالت زندگی پر ہم کچھ 5-6 لائنیں لکھیں گے اس کی حالت زندگی کس طرح رہے گی خواجہ الطاف حسین حاجی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا یعنی خواجہ الطاف حسین حاجی ہے جس نے یہ نعت لکھا ہے 1837 عیسوی میں وہ پانی پت میں پیدا ہوئے ابتدائی یعنی پہلی تعلیم اس کی پانی پت میں ہی حاصل کی تھی اس کے بعد وہ دہلی میں چلے گئے دوسری تعلیم اس کی دہلی میں شروع ہوئی انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی دلی میں مرزا غالب سے مزید استفا کیا یعنی جب وہ دہلی پہنچا تو وہاں اس کو مرزا اسد اللہ خان غالب سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے بہت فائدہ اٹھایا آپ کی بہت سی لقب نصیب مشہور ہوئی یعنی اس سے اس کو بہت سی تصانیف آپ کی بہت سی نصیب مشہور جو خواجہ الطاف حسین نے بہت ساری تصانیف لکھی ہیں وہ مشہور انہی کی وجہ سے ہوئی ہے ان میں کون حیات سعدی حیات جاوید یادگار غالب بہت مشہور رہے آپ نے سر سید احمد خان کے کہنے پر اپنی مشہور نظم یعنی اس نے سر سید احمد خان کے کہنے پر اپنی مشہور نظم یعنی مجد الاسلام لکھی جس کی وجہ سے آپ کے نام 4 چاند جب اس نے وہ نظم لکھی تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ 4 چاند لگ گئی خواجہ الطاف حسین حاجی کو آپ کے لیے برس کی عمر آپ 77 برس کی عمر میں یعنی 76 ایج کی عمر میں مولانا خواجہ الطاف حسین حاجی 1994 عیسوی کو انتقال کر گئے یہ ہے اس لیسن کے سوالات اور
खोजा अल्ताफ हुसैन के कोई तासुरात इंशाल्लाह अगर सुबह जिंदगी हो तो सुबह इस दूसरा लेसन हम शुरू करेंगे। बाकी वसलम टीचर गुलाम बशीर एच एस